Al Haq channel, subscribe now. نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، برادران اسلام، اللہ رب العزت کا یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنے مقدس گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. آج میں آپ حضرات کے سامنے اس لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ میں اپنے دلوں کے درد اور جو فکر میرے دل کے اندر ہے وہ فکر آپ کے سامنے، وہ درد آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ وہ فکر اور وہ درد آپ کے دلوں کے اندر بھی آ جائے. کیونکہ وہ درد اور فکر وہ کیا ہے، کیا فکر ہے؟ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ہر چیز سے نوازا ہے، لیکن فکر کس چیز کی ہے؟ اگر میرے دلوں کے اندر کسی چیز کا درد اور فکر ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک دن ہمیں اور آپ کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جس کو ہم اور آپ قیامت کے دن کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تم نے کیا کیا اعمال کی، بتاؤ تم نے کیا کیا اعمال کی. اس لیے کہ یہ درد اور فکر میرے دل کے اندر ہے اور آپ کے دلوں کے اندر بھی یہ درد اور یہ فکر ہونی چاہیے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں اور آپ کو رب کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے. اب ذرا سوچئے قیامت کے دن کتنا خوفناک دن ہوگا. اس دن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ ایمان والو قیامت کے دن وہ دن ہوگا جس دن کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. وہ بڑے شدت والے دن ہوں گے. لوگ ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے، لوگ بھوکے اور پیاسے ہوں گے. اس دن نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ملے گا، نہ پینے کے لیے کوئی چیز ملے گی. اس دن کے خوف اور دہشت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی آگے ارشاد فرماتا ہے یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. کہ اس دن کے اندر لوگ اس طرح خوف زدہ ہوں گے، اس طرح پریشان ہوں گے کہ وہ ماں جو اپنے
دن کے خوف اور دہشت کی وجہ سے وہ اپنے ننھے اور بھولے اور معصوم بچے کو بھی دودھ پلانا چھوڑ دے گی۔ وہ کتنا بھیانک منظر ہوگا، کتنا خوفناک منظر ہوگا کہ وہ ایک ماں جو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنی ماں کو جو محبت اپنے بچے سے ہوتی ہے، اس وقت دنیا کے اندر کوئی چیز سے اس وقت محبت نہیں ہوتی ہے جتنی محبت اس دن اپنے اس معصوم اور چھوٹے بچے سے ہوتی ہے۔ وہ قیامت کے دن جو منظر ہوگا، اس خوف اور وحشت کی وجہ سے وہ اپنے معصوم بچے کو بھی دودھ پلانا چھوڑ دے گی۔ اور پھر فرمایا کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی حالت کیا ہوگی۔ آگے قرآن خود کہتا ہے کہ حاملہ والی عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہوگا، وہ قیامت کے خوفناک منظر کو دیکھ کر، وہ قیامت کی دہشت کو دیکھ کر اور اپنے دلوں کے اندر اس کا خوف اور دہشت کی وجہ سے وہ اپنے حمل کو بھی ضائع کر دے گی، وہ اپنے حمل کو بھی گرا دے گی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَهُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ کہ نبی یہ جو ایک دوسرے کے اوپر گر پڑ رہے ہیں، یہ جو اپنے چھوٹے معصوم بچے کو دودھ پلانا چھوڑ رہی ہے اور جو اپنے حملوں کو ضائع کر رہی ہے، اپنے حمل کو گرا رہی ہے، لوگ ایک دوسرے کو نہیں پہچان رہے ہیں، پریشان ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں نے کوئی شراب پی لیا ہے، لیکن خود قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ نہ شراب پیا ہے نہ کوئی اور چیز پیا ہے، بلکہ ایسی حالت ہو گئی ہے، ایسے نشے کے عالم میں اس کو دیکھا جا رہا ہے اور یہ لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کوئی شراب پی ہوگی، کوئی نشے والی چیز پی ہوگی، لیکن رب کہتا ہے کہ نبی ان لوگوں نے کوئی نشے کی چیز نہیں پی ہے، بلکہ یہ لوگ قیامت کے خوفناک منظر کو دیکھ کر ان کی حالت اور ان کی کیفیت ہو چکی ہے۔ اسی لیے آج میں اپنے دلوں کے درد اور اپنے فکر کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے دلوں کے اندر بھی اس دن کے فکر اور درد ہونی چاہیے تاکہ ہم اور آپ اس دن کے عذاب سے بچ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ سورج جو آج کئی ہزار کلومیٹر دور ہے، کل قیامت کے دن وہ ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سورج کی دھوپ اور کرن کی وجہ سے، اس کی تپش کی وجہ سے اگر قیامت کے دن اس دن نہ ہوتا تو لوگ جل کر راکھ ہو جاتے، کیونکہ قیامت کے دن جو ہے اب دوبارہ اس کی موت نہیں آئے گی، اب دوبارہ اس کو موت نہیں آئے گی۔ اگر قیامت کے دن نہ ہوتا اور سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوتا تو لوگ جل کر وہی راکھ ہو جاتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس دن قیامت کے دن پریشانی سے، مصیبت سے اگر کوئی بچنا چاہتا ہے اور بچے گا تو وہ 7 قسم کے لوگ ہیں کہ جب کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا تو اس دن صرف جو اللہ کے عرش کے سائے میں داخل ہوگا، جس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، وہ 7 لوگ ہوں گے۔ وہ 7 لوگ کل قیامت کے دن جب سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، اس کے سر کے اوپر ہوگا اور سائے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگا، وہ پریشان ہوں گے، مصیبت زدہ ہوں گے، وہ ادھر ادھر مارے بھٹکیں گے۔ باپ اپنے بیٹا کو نہیں پہچانے گا، بیٹا اپنے باپ کو نہیں پہچانے گا، شوہر اپنی بیوی کو نہیں پہچانے گا اور بیوی اپنے شوہر کو بھی نہیں پہچانیں گی، ماں اپنے بچوں کو بھی نہیں پہچانیں گی۔ اس وقت جو دھوپ کی تپش اور کرن ہوگی اور اس دن جو جن لوگوں کو سایہ نصیب ہوگا وہ صرف اور صرف 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا، وہ 7 لوگ ہوں گے
گے جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں دنیا کے اندر یہ بتا دیا کہ اگر تم قیامت کے ہولناکی سے بچنا چاہتے ہو، اس دن کے خوف اور وحشت سے بچنا چاہتے ہو، تو تم دنیا کے اندر ایسی زندگی گزارو جو میں نے کہا ہے، میرے سنت کے مطابق، میری زندگی کے مطابق اور رب کے حکام کے مطابق زندگی گزارو گے تو کل قیامت کے دن، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن تمہیں، اگر تم رب کے احکام کے مطابق زندگی گزارے ہوں گے تو کل قیامت کے دن تمہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ وہ جو 7 لوگ ہیں، اگر 7 لوگوں کا تذکرہ میں آپ کے سامنے بیان کروں تو لمبی چوڑی گفتگو ہو جائے گی۔ میں صرف آپ کے سامنے 4 لوگوں کا تذکرہ کروں گا۔ اگر آپ نے ان 4 پر عمل کر لیا تو خدا کی قسم انشاءاللہ آپ بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں آپ کو جگہ نصیب فرمائے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ان 4 باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ان میں سے جو پہلا شخص ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، کیا فرمایا؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، کہ جس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے پہلا شخص وہ ہوگا جنہوں نے اپنی پوری زندگی نمازیں نہیں چھوڑی، انہوں نے اپنی پوری زندگی مسجدوں میں آ کر کے نماز پڑھی، اور فرمایا معلق فی المسجد، قلبہ معلق فی المسجد، کہ اس کا دل ہمیشہ مسجد کی طرف لٹکا رہتا ہے، لگا رہتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مسجد میں ہمیشہ بیٹھے رہو، بلکہ یہ کہا کہ معلق فی المسجد، کہ جس کا دل مسجد کی طرف لٹکا رہتا ہے، ہمیشہ مسجد کی طرف اس کا ذہن ہوتا ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ لیکن آج ہم اور آپ نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، آج ہم اور آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ہم میں سے جو کتنے لوگ ایسے ہیں جو صرف اور صرف جمعہ کے دن نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو صرف 2 یا 3 وقت کی نماز کو پڑھتے ہیں، اور ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو 4 وقت کو پڑھتے ہیں لیکن 5 وقت نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ ہم اور آپ رب کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عبادت کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم اور آپ اپنے رب کے محتاج ہیں۔ قرآن کہتا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے نیاز ہے، تم محتاج ہو۔ وَإِن يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم میری اطاعت نہیں کرو گے، اگر تم میرے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوگے، تو تمہاری جگہ کچھ لوگوں کو ایسا پیدا کروں گا، ایسے لوگوں کو لاؤں گا جو تمہاری جگہ اپنے رب کی عبادت کریں گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نمازوں کو ادا کریں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہم عادت ڈالیں۔ اس لیے کہ اگر ہم نمازیں نہیں پڑھیں گے تو کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا، ہمیں وہ سایہ نصیب نہ ہو۔ اسی لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اگر ہم ظہر کی نماز پڑھ کر نکل رہے ہیں مسجد سے تو ہمارے ذہن کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ اللہ میں نے تو ظہر کی نماز پڑھ لی، مجھے عصر کی بھی نماز پڑھنی ہے۔ جب ہم نے عصر کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلا تو پھر ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے مغرب کی بھی نماز پڑھنی ہے۔ جب ہم مغرب کی نماز پڑھ کر نکلے تو ہمارے دل کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں عشاء کی بھی نماز پڑھنی ہے۔ جب ہم عشاء کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلے تو ہمیں فجر کی بھی نماز پڑھنی ہے۔
اگر آپ کے دلوں کے اندر یہ بات ہے کہ ہمیں ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، اور فرمایا پہلا شخص وہ ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، کہ جس کا دل مسجد کی طرف لگا رہتا ہے ہمیشہ، اس کو کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سایہ کے علاوہ جب کوئی اور سایہ نہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو عرش کا سایہ نصیب عطا فرمائے گا۔ ہم اس بات پر عہد کریں، عزم مسلم کے ساتھ اس بات کا ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ہم آئندہ کبھی بھی کسی نماز کو نہیں چھوڑیں گے، کسی ایک وقت کی نماز بھی ہم قضا نہیں کریں گے، کہ ایسا نہ ہو جب ہم رب کے سامنے کھڑا ہو تو کل قیامت کے دن جب ہم سے رب پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے نمازیں کیوں چھوڑی تھی، تو اس وقت ہماری زبان سے کوئی بات اور نہیں نکلے گی، بلکہ آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم تو مال کمانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس مال کیسے آ جائے، ہمارے پاس دولت کیسے آ جائے۔ میرے دوستو، اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اگر ہم دکان میں ہیں، اگر ہمارا جسم دکان کے اندر ہے تو ہمارے دل مسجد میں ہونی چاہیے، اگر ہم کسی کے گھر پر ہیں تو ہمارے جسم تو کسی کے گھر پر ہے لیکن ہمارے جو دل ہے وہ مسجد کی طرف ہونی چاہیے۔ جیسے ہی اذان ہو حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، ہم تمام چیزوں کو بند کر کے، تمام اوراد اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے ہم مسجد کی طرف آ جائے اور اپنے رب کے سامنے سجدہ روز ہو جائے۔ یہ پہلا شخص ہے۔ اور دوسرا شخص جو ہے وہ یہ ہے وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، کہ دوسرا شخص وہ ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس گناہ کرنے کے ہر چیز مہیا ہے، وہ گناہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی عورت اس کو گناہ کی طرف بلائے اور ان کے پاس کوئی آدمی بھی موجود نہ ہو، وہ کھلم کھلا کسی کو بتائے بغیر وہ گناہ کر سکتا ہے، اس عورت سے بدکاری کر سکتا ہے، لیکن جب اس کے پاس کوئی موجود نہ ہو وہ گناہ کرنے اور وہ گناہ سے رک جائے، بلکہ جب وہ عورت، وہ فاحشہ عورت، وہ زانی عورت اور کوئی بدکار عورت اگر کسی شخص کو بلاتا ہے اور وہ صرف اس وجہ سے اس گناہ کو انجام نہیں دیتا ہے، قال انی اخاف اللہ، کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ تو میرے دوستو، اگر انہوں نے اپنے رب سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑا، انہوں نے اپنے رب سے ڈر کر اگر اس نے فاحشہ عورت کے ساتھ بدکاری سے بچ گیا، اپنے رب کے سامنے پیشی ہونے کو انہوں نے اپنے دل کے اندر خیال کیا کہ کل قیامت کے دن مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور مجھے اس گناہ کے بارے میں جب پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ اگر انہوں نے یہ کہا قال انی اخاف اللہ، کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں گناہ کرنے سے، تو کل قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا تو اس شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالی عرش کا سایہ نصیب عطا فرمائے گا، عرش کا سایہ نصیب عطا فرمائے گا۔ لیکن آج تو ہم کھلم کھلا گناہ کر رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس موبائل ہے، آج ہم اور آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں بھی موبائل دیے ہوئے ہیں۔ یہ بات یقینی ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر ایک نہیں دو نہیں بلکہ ہر ایک افراد کے پاس موبائل موجود ہے۔ یہ نہیں کہ موبائل جس کے پاس ہے وہ گناہ میں ملوث ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے، ہر ایک کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ موبائل کے اندر گندی چیزیں دیکھ رہا ہے، یہ موبائل سے گناہ کا کام کر رہا ہے۔ میرے دوستو، ایسا نہیں ہے، بلکہ موبائل کے ذریعے آدمی نیک کام بھی کرتا ہے، وہ بیانات بھی سنتے ہیں، وہ کتابوں کی بھی پڑھتا ہے، قرآن کریم کو بھی پڑھتا ہے۔ میرے دوستو، اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اگر ہمارے بچوں کے پاس یا اگر ہمارے پاس موبائل ہے تو خدا کی قسم ہم اس موبائل کے ذریعے گناہ نہ کمائے، ہم اس موبائل کے ذریعے فاحشہ ویڈیو کو نہ دیکھے، بے ہدہ عورتوں کو نہ دیکھے۔ میرے دوستو، اس لیے کہ آج ہم اور آپ اگر موبائل چلاتے ہیں، اگر اتفاق سے ہمارے موبائل کے اسکرین پر اگر کوئی گندی پکچر آ جاتا ہے تو ہمیں
उस गंदी पिक्चर को ये कह कर के हटानी चाहिए, क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, कि मैं अपने रब से डरता हूँ, मैं अपने रब से डरता हूँ। अगर हमने अपने रब से डर कर गुनाहों को छोड़ा तो कल क़यामत के दिन जब अल्लाह के अर्श के साए के अलावा और कोई साया ना होगा, तो उस दिन जो हमने दुनिया के अंदर अपने रब से डर कर गुनाहों को छोड़ा है तो हमें अल्लाह के अर्श का साया नसीब अता फरमाएगा। लेकिन आज हमारी हालत ये है, हमारा हाल ये है, आज हम रब से डर कर गुनाहों को नहीं छोड़ते हैं, बल्कि हम तो लोगों के डर से गुनाहों को छोड़ते हैं। इसलिए कि मैं मौलवी हूँ और मैं लोगों के सामने गुनाह करने से शर्माता हूँ, डरता हूँ कि ये तो मौलवी साहब है, ये कैसा गुनाह कर रहा है, ये कैसे गुनाह कर रहा है। लेकिन जब मैं जब मैं अपने रूम पर जाता हूँ और अंधेरा में जाता हूँ तो मैं ना जाने कौन कौन से गुनाह में मुलव्विस होता हूँ, और मैं लोगों के सामने इसका गुनाह नहीं करता हूँ कि लोग मुझे ये पुकार कर कहेंगे, देखो ये इमाम साहब है, ये आलिम है, ये मौलाना है, और ये गुनाह लोगों के सामने गुनाह करता है। मेरे दोस्तों, मैंने लोगों के सामने लोगों के डर से गुनाहों को छोड़ा, अपने रब से डर कर गुनाहों को नहीं छोड़ा। मेरे दोस्तों, खुदा की कसम, अगर हमने लोगों के डर से गुनाहों को छोड़ा तो कल क़यामत के दिन हमें रब के अर्श के साया नसीब नहीं होगा। इसीलिए अगर हम किसी गुनाह को छोड़ रहे हैं, अगर हम किसी गुनाह में मुलव्विस है, तो हम लोगों के डर से ना छोड़े बल्कि रब के डर से छोड़े। इसलिए कि अगर हम अपने ज़हन के अंदर ये बात पैदा करेंगे कि कल क़यामत के दिन जब हमारा रब हमसे ये पूछेगा कि बता तूने मोबाइल के अंदर ये गंदी फिल्में क्यों देखी थी, उस वक्त हम और आप कुछ जवाब नहीं देंगे बल्कि हमारे वो आशा जवाब देंगे। अगर हमने कान से सुनी है, अगर हमने आंख के जरिए किसी चीज को देखी है, अगर हमने हाथ से किसी चीज को छुआ है, अगर हमने अपने पैर के जरिए गुनाह की तरफ चलकर गया है, तो मेरे दोस्तों, हमारी यह आशा को कल क़यामत के दिन रब तबारक व तआला जुबान अता करेगा, और अता करने के बाद हमारी जुबानों को बंद कर दी जाएगी और यह आशा खुद ब खुद बोलेंगे, क्या मुझसे इन्होंने ये किया था, मुझसे ये किया था। इसीलिए आप इस बात पर अहद करें और ये पुख्ता इरादा करें, अगर हम और आप किसी गुनाह में मुलव्विस है, अगर हम और आप अपने रब के डर से गुनाहों को नहीं छोड़ रहे हैं, तो हम तौबा करें और इस्तिग़फ़ार करें कि हम अपने रब के सामने शर्मिंदा है कि अल्लाह हम तमाम गुनाहों को छोड़ते हैं। अगर हम दुनिया के अंदर लोगों को खुश करने के लिए अपने गुनाहों को छोड़ता रहा, तो खुदा की कसम कल क़यामत के दिन हमारा वो हश्र होगा जिसका हम और आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये दो शख्स हैं जिसको अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के साया नसीब अता फरमाएगा, और तीसरा शख्स जो है कि वरजुलन ज़करल्लाह फी खलाइन फफ़ाज़त ऐना, कि वो तीसरा शख्स वो होगा कि जिन्होंने रातों को जागकर, जिन्होंने अकेले में तन्हा रब की इबादत की, जिन्होंने तन्हा अपने गुनाहों से मग़फ़िरत चाही, उनके सामने ना उनके बच्चे थे, उनके सामने ना उनकी बीवी थी, ना उनके रिश्तेदार थे, बल्कि वो शख्स था और उसका रब था। अगर वो अपने रब के सामने जिक्र करता है, अल्लाह की इबादत करता है और अपने गुनाहों से शर्मिंदा होता है, तो और उसके आंखों से आंसू जारी हो जाता है। फफ़ाज़त ऐना, अगर उसकी आंखों से आंसू जारी होता है, बल्कि अगर आंसू का एक कतरा, इतना छोटा सा कतरा कि उसके पलकों के अंदर भी मिलकर के खुश्क हो जाता है, अगर उन्होंने अपने रब के सामने इतने भी आंसू बहाया होगा, तो कल क़यामत के दिन यही एक आंसू का कतरा हमारी मग़फ़िरत का जरिया बन जाएगा। इसीलिए हमें तो तौफीक होती नहीं है कि रब के सामने तन्हाई में
اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی، ہمیں تو رب کے تنہائی میں رب سے مانگنے کی عادتیں نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم اور آپ رب کے سامنے مانگے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور قرآن کریم کے اندر خود ارشاد فرماتا ہے کہ من تاب وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، کہ اگر کوئی شخص اپنے رب کے سامنے توبہ اور استغفار کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، بلکہ صرف اس کے گناہوں کو معاف نہیں فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف نہیں فرماتا ہے، بلکہ فرمایا اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اس کے نیک گناہوں کو، اس کے بدعمالیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اب ذرا سوچئے، اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہو کر، نادم ہو کر اپنے رب کے سامنے آنسو بہاتا ہے اور ایک آنسو کا ایک قطرہ بھی بہاتا ہے، تو ہمارا رب ہمارے ان برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے پکا سچا توبہ کریں۔ چوتھا شخص وہ ہے کہ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ، کہ چوتھا شخص وہ ہوگا جب اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں اس شخص کو جگہ عطا فرمائے گا۔ چوتھا شخص وہ ہوگا کہ جنہوں نے رب کی رضا کے لیے صدقہ کیا ہوگا۔ آج ہم اور آپ اگر 1 روپیہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اگر ہماری نیت صاف ہے، اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے اس 1 پیسے کو 1 روپیہ کو اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ نصیب عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر ہم نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ہم نے اپنے واہواہی کے لیے، ہم نے لوگوں سے تعریف سننے کے لیے اگر ہم نے 1 روپیہ نہیں بلکہ ہم نے کئی ہزار لاکھوں کروڑوں پیسے بھی اگر ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور ہم نے صرف اس وجہ سے خرچ کیا کہ لوگ مجھے سخی کہے، لوگ مجھے سخاوت کرنے والا کہے، لوگ مجھے یہ کہے کہ یہ تو بڑا مالدار ہے، لیکن وہ لوگوں کو بہت صدقہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرتا ہے، اگر اس کے دل میں یہ بات ہے کہ میں تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہوں، تو میرے دوستو خدا کی قسم کل قیامت کے دن ان کے یہ صدقہ اور ان کے یہ پیسے ان کے منہ پر مار دی جائے گی اور دھتکار کر ان کو جہنم کی طرف روانہ کر دیا جائے گا۔ اسی لیے اگر ہم اور اللہ کے راستے میں 1 روپیہ بھی صدقہ کر رہے ہیں، فرمایا فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ بِيَمِينِهُ، کہ تم اللہ کے راستے میں اس طریقے سے خرچ کرو کہ اگر تم داہنے ہاتھ سے دے رہے ہو، اگر تم 1 روپیہ بھی اللہ کے راستے میں کسی غریب کی مدد کر رہے ہو اور اپنے داہنے ہاتھ سے دے رہے ہو، تو تمہارے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو۔ کیا مطلب؟ اس لیے کہ آج ہم اگر مدرسوں کے اندر کچھ پیسے دے دیے، مدرسوں کے بچوں کو کھانا کھلا دیے، ہم نے مسجدوں کی تعمیر کو وہ کروائی اور مسجدوں کے اندر ہم اتنے پیسے لگوائے، لیکن جب کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں تو ہم وہاں پر فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس مسجد کی تعمیر میں نے بھی پیسے دیا ہے، میرا بھی حصہ ہے۔ تو میرے دوستو اگر تم نے پیسہ دیا ہے، اگر تم نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا ہے، تو تم کیوں لوگوں کو بتا رہے ہو؟ اب بتانا تمہارے لیے کارگر ثابت نہیں ہوگا، اس لیے کہ تم نے جو پیسہ کیا تھا، تم نے پیسے خرچ کیے تھے، تم نے جو مسجدوں کی تعمیر میں پیسے لگوائے تھا، تم نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے، لوگوں سے واہواہی لینے کے لیے تاکہ لوگ مجھے بڑا سخی کہے۔ تو میرے دوستو اگر ہم اللہ کے راستے میں 1 روپیہ بھی خرچ کر رہے ہیں اور سچے دل سے کر رہے ہیں اور ہم اس نیت سے کر رہے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، تو خدا کی قسم یہ 1 روپیہ ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا، جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام
باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر رکھے ایمان کے ساتھ رکھے، اور جب ہمیں موت دے تو ایمان کے ساتھ خاتمہ عطا فرمائے، ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔